محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جس بنیاد پر فضیلت دی ہے وہ ان کا وہ عقیدہ ہے جو اللہ سے ان کو جوڑتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جو تصور ایمان والوں کے پاس ہے وہی تصور ان کو دوسرے قوموں سے الگ کرتا ہے۔ زمانے کا الٹ پھیر، حالات کی کروٹیں، مسائل کے مختلف رنگ، پریشانیوں کے مختلف روپ، دشواریوں کے الگ الگ انداز قوموں کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ اہل ایمان کی تاریخ بھری پڑی ہے آزمائشوں سے، امتحانات سے اور ابتلاءات، پریشانیوں سے، لیکن ایمان کا صحیح تصور لے کر زندگی گزارنا یہ جنت کا وہ سیدھا راستہ ہے جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ دوستو، مسائل کا تذکرہ تو ہوتا ہے اور ظاہری اور مادی حل کی طرف ہم نگاہیں تو اپنی اٹھاتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں، لیکن آج میں بات کرنا چاہتا ہوں ان صحیح، حقیقی، معنوی، روحانی حل کی جو ہمیں اپنے اندر سے پیدا کرنا پڑے گا، اور یہ پہلو کمزور ہے امت میں، اسی لیے وہ حالات پیش آ رہے ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جو طاقت کے مقابلے کا اس کے برابر کی طاقت سے ہے، جو ظاہری دنیا کی اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ 1 کلو کا اگر ایک طرف بانٹ رکھا جائے تو دوسری طرف بھی 1 کلو کا بانٹ رکھا جائے گا تو میزان برابر ہوگا۔ اگر ایک طرف طاقت کا ایک معیار ہے تو دوسری طرف بھی طاقت کا وہ معیار قائم ہو جائے تو پھر مقابلے کے اندر برابری ہوتی ہے۔ لیکن کمی بیشی کا ہونا یا بہت زیادہ کمی کے باوجود مقابلے کو سر کرنا، یہ ان معنوی اور روحانی بنیاد پر ہوتا ہے جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت اور خاص طور پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس طرف توجہ دینا، اس کی فکر کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر اپنے سماج کو بنانا، یہ امت کی ذمہ داری ہے جو ایک پیغام اللہ کی طرف سے رکھتی ہے۔ سب سے پہلے اور بنیادی اور اساسی بات ایمان کی ہے۔ ایمان وہ روحانی طاقت ہے جو بڑی سے بڑی طاقت کے مقابلے میں انسان کو ہمت اور شجاعت ادا کرتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا ہے۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ صرف کافر کے اندر ہو سکتی ہے۔ جس کے اندر ایمان ہے اس کے اندر اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت کے تعلق سے مایوسی کی کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان نام ہے اللہ کو اس طرح جاننے کا جس اللہ کی قدرت اور طاقت اور اثر و رسوخ ذرے سے لے کر آسمان تک ہے۔ اللہ کے بارے میں ایسا یقین پیدا ہونا کہ جو کچھ ہوگا، جیسا ہوگا، میرے ساتھ ہوگا، کسی کے ساتھ ہوگا، اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوگا، اور دوسری طرف جو کچھ ہوگا اس کا رزلٹ آخرت میں سامنے آنا ہے۔ یہ وہ 2 بنیادی تصورات ہیں ہمارے ایمان کے، جس کی بنیاد پر ایمان والوں کی ایمانی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر مشکلات پیش آ رہی ہیں تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اگر آسانیاں مل رہی ہیں تو اللہ کی کرم فرمائی ہے، اگر ہمارے اوپر حالات تنگ ہو رہے ہیں تو اللہ کی قدرت موجود ہے۔
اس سوچ کے ساتھ جب ہم حالات کو فیس کرتے ہیں تو ہمارے اندر کمزوری پیدا نہیں ہوتی، ہمارے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں، ہمارے اندر مایوسی کی کیفیت طاری نہیں ہوتی ہے۔ اللہ پر جب ایمان ہوگا اور اس اللہ پر ایمان ہوگا جس اللہ نے اپنے انبیاء کی ہمیشہ مدد کی ہے، ہمارا جب ایمان اللہ کے بارے میں اس یقین کے ساتھ ہوگا کہ اللہ جس کو چاہے مچھر سے ہلاک کر سکتا ہے، اللہ جس کو چاہے پانی میں ڈبو کر ہلاک کر سکتا ہے، اللہ جس کو چاہے اپنی قدرت سے آسمانوں سے آگ کی بارش برسا کے ہلاک کر سکتا ہے، اللہ جس کو چاہے زمین پھاڑ کر دھسا کر ہلاک کر سکتا ہے، اللہ جس طرح چاہے وہ قوموں کو ہلاک کر سکتا ہے، اس نے ہلاک کیا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی اس قدرت پر کامل اور پختہ یقین اللہ کی طرف سے مدد کے آنے کا پہلا بنیادی سبب ہے۔ جب یہ یقین اللہ کے بارے میں کمزور ہوگا تو اللہ کی طرف سے مدد کے دروازے نہیں کھلتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پہچانا نہیں جاتا ہے۔ اللہ جب ارادہ فرماتا ہے اس کی ایک سنت ہے، اس کا بھی ایک پروسیجر ہے، اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ وقت ہے جس میں اللہ کی طرف سے قضا آتی ہے اور فیصلہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرعون کو جو اپنے کو ربکم الاعلیٰ کہتا ہے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ سمندر میں ڈبو دیتا ہے۔ جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو نمرود کو مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے، شداد کو دھسا دیتا ہے، قارون کو دھسا دیتا ہے۔ اللہ جس کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے اور اپنے وقت پر کرتا ہے تو اللہ کی سنت ہے اور اسے کوئی نہیں جانتا ہے، تو پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور جو حالات پیش آتے ہیں، جو پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، مسلمانوں کو اٹھانی پڑے، انبیاء کو جو اٹھانی پڑی ہیں، ان کے اندر بھی اللہ کی طرف سے تربیت کا پہلو ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ کی طرف سے اصلاح کا پہلو ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ کی طرف سے آخرت میں بڑے درجات دینے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس چیز کو جو سمجھ لے گا وہ کبھی بھی مشکلات کے اندر مایوس نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ برگزیدہ ہے، انسانوں میں سب سے، تمام مخلوقات میں جس کا سب سے اونچا بلند عظیم تر مقام ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن ان کو بھی اللہ نے آزمایا ہے، ان کے ساتھ بھی پریشانیاں ہوئی ہیں، جسمانی تکلیف بھی اٹھانی پڑی ہے، پوری قوم کو دشواریاں جھیلنی پڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم مبارک کو لہولہان کرنا پڑا ہے، اپنے دانتوں کو توڑوانا پڑا ہے، اپنی پیشانی پر اور اپنی گردن پر اور اپنے سر پر چوٹیں برداشت کرنی پڑی ہیں۔ یہ سب ہوا ہے اللہ کے محبوب ترین شخص کے ساتھ، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ دنیا میں آزماتا ہے اور دنیا میں فیصلے نہیں ہوتے فوراً کے فوراً کہ کسی نے کچھ کیا اس کو فوراً اس کا بدلہ اور فیصلہ مل گیا، بلکہ اللہ اپنی سنت کے مطابق انسانوں کے ساتھ اور پھر قوموں کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، اور اس کے اندر ہماری جو پچھلی کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ پچھلی تاریخ میں صدیوں میں جو ہم کمیاں کرتے ہیں، جو کوتاہیاں کرتے ہیں، اور اللہ کی اس ذمہ داری کو جو اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی اگر نہیں صحیح طور پر اٹھا پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے اور ہمیں مشکلات سے دوچار کرتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے۔ اس سے نکلنے کے راستے کیا ہیں؟ پہلا، اللہ پر صحیح اور کامل ایمان، اللہ پر پورا بھروسہ اور یقین۔ جو ایمان ایک فولادی طاقت دے دیتا ہے، وہ ایمان نہیں جو ہم رسمی طور پہ لا الہ الا اللہ کے کلمے سے ادا کر دیتے ہیں، بلکہ وہ ایمان جو ہمارے پورے وجود کو ہلا دیتا ہے، وہ ایمان جو ہماری پوری زندگی کو بدل دیتا ہے، وہ ایمان جو ہمیں اللہ کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، وہ ایمان جو اللہ کا کامل اور صحیح اور عظیم کا تصور ہمیں دے دیتا ہے، وہ ایمان جو ہمارے پورے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ یہ کامل ایمان، میری جان، میرا مال، میرا تن، میرا دھن، میرا وقت، میری عزت، میرا نام، میرا نمود، میرے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے قربان ہے۔ یہ ایمان ہے جو اللہ پر، اللہ کو پہچاننے کے بعد پیدا ہوتا ہے، اللہ کی معرفت کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے مدد کے آنے کا پہلا اور بنیادی ذریعہ ہے۔ اس
بغیر اللہ کی طرف سے دروازے نہیں کھلتے ہیں، اس کے بغیر اللہ کی طرف سے رحمت نازل نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور پہلو ہے دوسری بات، اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ ہم اللہ پر کامل ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ پلٹ کر ہماری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ مقابلے کے اندر تم پسپا نہیں ہوگے، تم پیچھے نہیں ہٹو گے، تم ناکام نہیں ہوگے، بلکہ مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہو گے اور کامیاب و سرخرو ہوگے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کو اپنی ظاہری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے اور اللہ کے دین کو ثابت کرنا ہے۔ ہم باتیں تو کر لیتے ہیں، اگر ہم اپنی مشکلات کا رونا تو رو لیتے ہیں، ہم دوسروں کی دشمنی اور دوسروں کی طرف سے جو ہمارے اوپر زدوکوب ہو رہا ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس کا ڈھنڈورا تو پیٹ لیتے ہیں، لیکن ہم اس اہلیت کے ساتھ سامنے نہیں آتے جس کے بعد اللہ کی طرف سے مدد متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے مدد متوجہ ہونے کے لیے صرف دعا کافی نہیں ہے، میں دعا پہ بھی بات کروں گا، لیکن اس دعا کے ساتھ ساتھ یہ عمل ضروری ہے، جو عمل اللہ کے دین کو ثابت کرنے کے لیے پوری قوم کی طرف سے ادا ہونا ہے، اور اس میں انفرادی طور پر بھی محنت کرنی۔ ہم صرف مسلمانوں کو دوش نہیں دے سکتے، یا مسلمانوں کی عمومی برائیوں کا ایک ڈھنڈورا نہیں پیٹ سکتے، یا اس پر صرف باتیں نہیں کر سکتے۔ مجھے اپنی فکر کرنی ہے، آپ کو اپنی فکر کرنی ہے، مجھے اپنے طور پر اپنی صلاحیت کے اندر اور اپنی طاقت میں رکھتے ہوئے اللہ کے دین کی مدد کی جو بھی اسباب اور ممکنات میرے سامنے ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ یہ انفرادی طور پر محنت ہوئی، اور اسی انفرادی محنت کے ملنے کے ساتھ اجتماعی محنت سامنے آئے گی۔ اس میں سب سے بنیادی اور پہلا حق اللہ کا حق ہے۔ اگر انسان اللہ سے کٹا ہوا ہے، اللہ کے بنیادی حق سے کٹا ہوا ہے، اللہ کیسے اس کی مدد کرے گا؟ کیوں مدد کرے گا؟ کہاں سے اللہ کو یہ اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوگی؟ جبکہ انسان اللہ کے بنیادی حق کو بھی توڑ رہا ہے، جو کہ نماز کی شکل میں ہے۔ آپ غور کریے، جائزہ لیجئے، مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتی ہے۔ آپ ذرا جائزہ نکالیے، جو 5 وقت پابندی سے بغیر چھوڑے ہوئے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، 5 وقت کی نمازیں کا ادا کرنا کوئی انسان کے بہت عظیم ہونے کی بات نہیں، یہ تو پہلا اور بنیادی حق ہے، یہاں سے تو دروازہ کھلتا ہے۔ اگر 5 وقت کی برابر نمازیں نہ ادا کی جا رہی ہوں، کسی کی طرف سے کسی ایک نماز میں، ایک دن میں، 2 دن میں، ہفتے میں کوتاہیاں ہو رہی ہوں، تو وہ صحیح معنوں میں اللہ کی طرف سے رحمت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ ایک نماز زندگی بھر میں چھوڑ دینے کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ایسا موقت ترین فرض ہے کہ اس کے چھوڑنے کے بعد سخت ترین عذاب کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے۔ ایک نماز بھی چھوڑ دینا خطرناک گناہ ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے اس عظیم ترین حق کو، جو اللہ نے ہر انسان سے ہر وقت میں، ہر زمانے میں مانگا ہے، تم بیمار ہو، تم بوڑھے ہو، تم غریب ہو، کسان ہو، کام کرنے والے ہو، کسی حالت میں ہو، ان 5 نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ اللہ کا قطعی ازلی فیصلہ ہے، اور یاد رکھیے قیامت کے اندر سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، پہلا سوال نماز کے تعلق سے ہوگا۔ تو اللہ کے حق کی ادائیگی میں ہماری صورتحال یہ ہے، اور اس کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ مدد کے لیے کب آ جائے گا اور کیوں نہیں آ رہا ہے، سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال کرنے کا حق ہم کھو چکے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے دین کے حق کو ادا کرنے میں بنیادی طور پر کوتاہ ہیں۔ اس لیے یہ بنیادی حق ہے، جیسے میں نے نماز کا تذکرہ کیا، لیکن اس کے علاوہ جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں اللہ کے دین کے، ان کو پورا کرنا ہے، اور اللہ کے دین کے فرائض میں بندوں
انسانوں کے حق بھی ہیں، ان کو بھی پورے طور پر ادا کرنا ہے، جس کے بعد ہی اللہ کے دین کی مدد ہماری طرف سے ہو سکتی ہے، پھر اس کے بعد پلٹ کر اللہ کی طرف سے ہماری مدد آئے گی۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ کی طرف سے مدد طے ہے، اللہ کے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن اس کے لیے بنیادی شرط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ایک تو میں نے کہا ایمان، اور دوسرے نمبر پر دین کی مدد، تیسرے نمبر پر دعا کا اہتمام۔ دعا کا اہتمام، دعا کے اندر بڑی طاقت ہے، دعا کے اندر بڑا اثر ہے، دعا کے اندر بڑا پاور ہے۔ اللہ سے لو لگانا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے ایسے مانگنا کہ اس کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا اور وہ دینے پر قادر ہے، اس یقین کے ساتھ اللہ سے جب مانگا جائے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، ملی طور پر بھی، ہر حیثیت سے اللہ کے سامنے سرنڈر کیا جائے، اللہ سے لو لگائی جائے، اللہ سے گریہ وزاری اور دعا کی جائے، تو اس پر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے ذکر اور اللہ کی دعا کے نتیجے میں مدد آنے کے لیے شرط یہ ہے اللہ پر توکل ہو، اور توکل کی شرط یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کر لیا جائے۔ جو اسباب ہے ظاہری طور پر جو انسان کے لیے ممکن ہے کرنا، جیسے آپ کو یہاں سے 100 کلومیٹر جانا ہے، آپ ایک سواری پہلے لیں گے، اس سواری پر بیٹھیں گے، اسٹارٹ کریں گے، پھر اس کو چلانا شروع کریں گے۔ اب چلانے کے بعد آپ آگے کی چیزوں کو اللہ پر چھوڑتے ہوئے سفر کو شروع کریں، نتیجے تک پہنچیں گے۔ لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور 100 کلومیٹر آگے تک پہنچنے کی نیت کرتے رہیں، نہ آپ سواری کی فکر کریں، نہ اس کا انتظام کریں، نہ چلانے والے کی فکر کریں اور چلانے والے کو لے کر آئے، تو آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے توکل کی شرط اسباب کو اختیار کرنا ہے، اور توکل اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کرنے کا نام ہے۔ اعتلھا وتوکل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک آدمی اونٹ لے کر آیا تھا اور اس نے باہر چھوڑ دیا اور اندر آ گیا بغیر باندھے ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تو اس نے کہا میں نے اللہ پر اسے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا یہ طریقہ نہیں ہے، پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو کہ اللہ اب اس کی حفاظت کرے گا۔ تم ظاہری طور پہ سبب اختیار کر لو، نتیجے کو اللہ پہ چھوڑو، کیونکہ نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے میدان میں گئے، جتنے لشکر کو تیار کر کے لا سکتے تھے، جتنی تیاریاں کرا سکتے تھے، وہ ساری ظاہری تیاریاں، سارے ممکن اسباب اختیار کرتے ہوئے میدان میں آئے، پوری جگہ ترتیب دی، تیاری کر کے کھڑا کیا، پھر اس کے بعد رات بھر اللہ کے حضور میں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے، مانگتے رہے، اللہ میں نے ظاہری طور پہ جو کر سکتا تھا وہ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اب مدد کا دینا، کامیابی کا دینا یہ تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ تو ہمیں کامیاب فرما۔ یہ اس دعا اور ذکر کا صحیح مقام جو توکل کے ساتھ ہو، اور توکل کے ساتھ ساتھ ظاہری اسباب کو اختیار کر کے ہو۔ ایک اہم ترین بات، حرام سے بچنا، حرام کھانے سے بچنا۔ یاد رکھیے اللہ کی مدد تو دور، ہماری عام دعا تو دور، ایک عبادت جو نماز کی شکل میں بھی ہو اللہ کی طرف سے رد ہو جاتی ہے اگر پیٹ میں حرام موجود ہے۔ حرام کھانا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت کعب بن عجرہ سے، جو خون اور جو جسم، جو گوشت حرام سے پلا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کے لیے جہنم زیادہ مناسب جگہ ہے۔ اس جسم اور اس خون کو کھانے کے لیے جہنم کی آگ مناسب ہے، جنت میں اس کے لیے داخلہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی جس کے پیٹ میں حرام موجود ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعین ہیں، وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی حرام لیتا ہے، حرام اس کے پاس موجود ہے اور حرام میں سے خیر کے راستے
پیشاب سے دھو رہا ہو. کپڑا تو صاف پاک پانی سے پاک ہوتا ہے. اگر تم حرام مال میں سے خیر کے راستے میں نکال بھی رہے ہو تو وہ اللہ کے ہاں سزا کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ اللہ سے تم مذاق کر رہے ہو. غلط طریقے پر اللہ کے حرام راستے سے، جس کو اللہ نے حرام کیا اس راستے سے مال کو لے کر تم اللہ کے دین کے نام پہ لگا رہے ہو. یہ تو اللہ کے ساتھ گستاخی کا معاملہ ہوا. حرام کا آنا، حرام کا لینا، حرام کا کھانا، یہ انسان کی پوری زندگی کو برباد کر دیتا ہے اور اللہ کی نگاہ میں اس کا پورا جو عبادات کا بیلنس ہے وہ زیرو کر دیتا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عبادات کی جو روٹ ہے، عبادات کا جو بیس ہے وہ حلال کھانا ہے. حلال کھانا عبادات کا بیس ہے. اور وہ کہتے تھے کہ جو شخص نمازیں پڑھ رہا ہو، عبادتیں کر رہا ہو، خوب عبادتیں ہو اس کے پاس، لیکن وہ حرام کھاتا ہو، اس کے پاس حرام مال ہو، وہ حرام سے جیتا ہو، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ سمندر کے اوپر وہ بلڈنگ بنا رہا ہے. وہ بلڈنگ ڈھہے گی، گرے گی، وہ نہیں رہ سکتی. پانی کے اوپر انسان عمارت نہیں کھڑی کر سکتا. جس کے پیٹ میں حرام ہے، اور یاد رکھیے آج حرام اتنا آسان ہو گیا ہے، آج حرام مال کمانا اتنا آسان بن گیا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے بڑا تقویٰ چاہیے. جب تک کامل تقویٰ اور اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، آخرت کا خوف نہیں ہوگا، انسان حرام سے نہیں بچ سکتا. یاد رکھیے، اس بات کو لکھ لیجئے، حرام لقمہ پیٹ میں جاتے ہی اللہ کی طرف سے برکت کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد بھی کر رہا، جہاد تک کوئی محنت کر کے اللہ کے دین کی مدد کے لیے آگے آ رہا ہو، لیکن اس کے پیٹ میں اگر حرام ہے تو اللہ اس کی اس عمل کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے انتظار کرو، جب یہ پلٹ جائے گا، توبہ کر لے گا، حرام کو واپس کر دے گا، تب اس کے اس عمل کو قبول کیا جائے گا. حرام سود کی شکل میں ہو، حرام رشوت کی شکل میں ہو، حرام کسی کا مال غلط طریقے پر لینے کی شکل میں ہو، حرام قرض لے کر واپس نہ کرنے کی نیت سے کسی کو تکلیف دینے کی شکل میں ہو، کسی شکل میں بھی حرام آئے، چاہے وہ حرام مال ہو، چاہے وہ حرام کھانا ہو، شراب ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جوئے کے ذریعے سے، لاٹری کے ذریعے سے مال کمانا ہو، یا جو ڈرگس وغیرہ ہیں ان کا استعمال کرنا ہو، اگر ذرہ برابر بھی پیٹ میں چلا گیا تو یاد رکھیے کہ اللہ کی طرف سے دروازے کلوز ہو گئے، رحمت کے دروازے بند ہو گئے. اور انسان اگر 100 میں سے 5% حرام کو ملا لیتا ہے تو اس کا یہ پورا مال ناپاک سا بن جاتا ہے جب تک کہ وہ اس کو الگ نہ کرے. اور یاد رکھیے اگر وہ 100% کما کے جو معمولی ہے، تھوڑا ہے، اس کو بھی اگر اپنے پاس رکھے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے اندر برکت آئے گی، کیونکہ حلال میں برکت ہے اور حرام میں محرومی ہے. یہ بات ظاہری طور پر نہیں دکھتی ہے، معنوی طور پر سمجھی جاتی ہے. جو اس کا تجربہ کرتے ہوں یا جو معاشرے کے اندر لوگوں کو دیکھتے ہوں، جن کے سامنے کئی پیڑھیوں کی اور کئی نسلوں کی تاریخ ہو، وہ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں حرام کھانے والے اگلی نسلوں تک بربادیاں دیکھتے ہیں. اور جو حلال پر جیتے ہیں، کم پر جیتے ہیں، کفایت شعاری کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایسی برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں. سب سے بڑی اور سب سے عظیم برکت تو یہی ہے کہ ذہنی طور پر انسان مطمئن ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے، اس کو ایک راحت نصیب ہوتی ہے، اس کو ذہنی الفت نہیں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو وہ دوسرے ٹینشن نہیں ہوتے ہیں جو سود کو واپس کرنے کے ہوتے ہیں، جو سود لینے اور دینے کے نتیجے میں مال کے پھنسنے کے ہوتے ہیں، اور اس پھنسنے کی وجہ سے نسلوں کے برباد ہونے کے ہوتے ہیں، جائیداد کے تباہ ہونے کے ہوتے ہیں. جو مسائل روز بروز پیش آ رہے ہیں اس حرام کا دروازہ کھولنے کی وجہ سے، جس حرام کے اندر عام طور پر لوگ ملوث ہو جاتے ہیں اور اس کی فکر بھی نہیں کرتے ہیں. خیال رکھیے حرام ایسے دروازوں سے آ جاتا ہے کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا اور اس کا خیال بھی نہیں کر پاتا. بڑے احتیاط کے ساتھ مال کمانا، بڑے احتیاط کے ساتھ مال کو خرچ کرنا ایک مومن کی علامت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن بندے کے
جب تک کہ اس سے یہ سوال بھی نہ کر لیا جائے ایک ایک پائی کا کہ تم نے کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پہ خرچ کیا تھا. اگر ایک روپیہ بھی حرام کا کہیں سے آ گیا ہے تو اس کا جواب اللہ کے سامنے دینا ہوگا. جواب نہیں دے پائے تو اس کا وبال بھی جھیلنا ہوگا. اور اگر حرام جگہ پہ خرچ کیا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کا بھی جواب دینا ہوگا کہ ہم نے اس مال کو کہاں خرچ کیا ہے. اس لیے اس پہلو سے بہت زیادہ توجہ دینے کی، جاگروک ہونے کی اور تنبیہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم حرام سے بچیں. انفرادی طور پر ہر آدمی یہ فیصلہ کرے کہ میرے مال کے اندر حرام داخل نہیں ہوگا. اسی طرح معاشرتی طور پر بھی ایسی کوشش کی جائے کہ حرام کمانے والے، حرام کا کاروبار کرنے والے یا علی الاعلان حرام کا سودا کرنے والوں سے بائیکاٹ کیا جائے، ان کو الگ کیا جائے، ان کا سوشل بائیکاٹ ان کو الگ کیا جائے، جس کے نتیجے میں ایک معاشرہ ایمانی، اخلاقی، اسلامی صحیح بنیادوں پر قائم ہو سکتا ہے. کیونکہ حرام کے ساتھ خیر نہیں آ سکتا اور خیر پیدا نہیں ہو سکتا اور معاشرے کے اندر نیکی کے پہلو اجاگر نہیں ہو سکتے. اس لیے حرام سے بچنا اور بچانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور آج کے زمانے میں سمجھتا ہوں اس کی بہت زیادہ اہمیت، حساسیت اور ضرورت ہے کہ اس پہلو سے توجہ دلائی جائے اور توجہ کی جائے تاکہ اللہ کی مدد کے ہم مستحق بن سکیں. میں نے دو بہت عظیم ترین پہلو آپ کے سامنے رکھے. ایک طرف اللہ کے حقوق کے اندر نماز کے تعلق سے کوتاہی کا مسلمانوں کا وہ عمل اور رول، اور دوسری طرف حرام کھانے کا جو مسلمانوں کا ایک عام وبا کی شکل اختیار کیا ہوا مرض ہے. ان سب کے ہوتے ہوئے ہم اللہ کی مدد کی امید کیسے کریں، کہاں سے کریں، کیوں اللہ کی مدد آئے بتائیے. اللہ کیوں مدد کرے ایسے لوگوں کی جو اللہ سے کھلے طور پر بغاوت کر رہے ہیں، جو اللہ پر ایمان لانے کا نام رکھتے ہوئے اللہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. کیونکہ سود کا ایک ذرہ بھی لینا اللہ کے خلاف جنگ ہے اور اللہ کی طرف سے بھی اس کے لیے جنگ ہے. جو سود کا کاروبار کرے یا سود کا کاروبار کا حصہ بنے، کسی حیثیت سے بھی حصہ بنے، وہ کسی طور پر بھی اللہ کی طرف سے مدد کے مستحق نہیں بن سکتے. اللہ کی طرف سے مدد کے آنے کی رکاوٹ بنیں گے. اور ایسے لوگ اگر ہمارے سماج میں پیدا ہوئے اور پنپتے رہے، ان کو ہمت اور طاقت ملی، ہماری طرف سے ان کو روکا نہیں گیا، ان کو منع نہیں کیا گیا، تو اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آئے گا جو سب کو اپنے اندر سمو لے گا. اور وہ عذاب اللہ کسی شکل میں بھی آ سکتا ہے، ایسی بیماریوں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، ایسے وائرس کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، ایسے امراض کی شکل میں بھی آ سکتا ہے جس کا علاج ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. اللہ کی طرف سے پکڑ کسی بھی شکل میں آتی ہے اور کبھی کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اللہ اصلاح بھی کرتا ہے اور آخرت میں بلند درجات بھی دیتا ہے. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی فکر کرنی ہے اور اللہ کی طرف سے مدد کو حاصل کرنے کے جو معنوی اسباب ہیں ان کو پورا کر کے دکھانا ہے. تو اللہ کی قسم، اللہ کے قرآن کی حقانیت اور صدق کی گواہی دیتے ہوئے میں بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی مدد 101% آ کر رہے گی. اسے روکنے کے لیے بڑی بڑی مشینریز، بڑی بڑی طاقتیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں، لیکن ہم اللہ کی مدد کو لینے کے اہل بن کر دکھائیں. اللہ ہمیں اس لائق بنائے کہ اس کی مدد کے ہم مستحق ہو سکیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی